मोहतरम सामीन, आपकी खिदमत में आपके मेज़बान डॉक्टर तनवीर ताहिर का प्यार भरा सलाम, और वो भी इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। प्रोग्राम पेशरफ्त में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। जीनत जिन्होंने बख्शी हमारे स्टूडियो को आज इल्मी नशिस्त में, वो जामिया कश्मीर यानी कश्मीर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन या फासलाती तालीम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप एक मुदरिस है, आप मुसन्निफ़ है, आप मुहक्किक है, और बहुत सारे इल्मी मशागिल हैं आपके। तहकीक के हवाले से भी आप मसरूफ़ अमल रहते हैं। और आज जिस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है वो तालीम बालिगा है। जी हाँ, मेरी मुराद डॉक्टर जावेद अहमद पजू साहब से है। डॉक्टर साहब, तहे दिल से इस्तकबाल और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया है अपने सामीन के साथ बात करने का। उन तक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक माने खेज़ बात है वो रखने के लिए। डॉक्टर साहब, जो हमारा मौजू है वो तालीम बालिगा यानी अडल्ट एजुकेशन है। ये जानना चाहेंगे पहले इस इस्तिलाह से जिसको हम तालीम बालिगा कहते हैं या अडल्ट एजुकेशन कहते हैं, इससे क्या मुराद है? डॉक्टर साहब, ये जो तालीम बालिगा है ये वो तदरीसी अमल है जिसमें उन जवानों के लिए, उन लोगों के लिए एक तदरीसी अमल पेश में लाया गया जिन्होंने किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से उनकी जो तालीम है वो मुकम्मल नहीं हो पाई। तो इसका जो हद उम्र रखा गया है वो 18 से 35 साल के दरमियान रखा गया है। तो ये उन लोगों के लिए वो तदरीसी अमल है जो अपने आप को नॉलेज में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने आप को मुख्तलिफ़ शोबों में इल्म हासिल करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को, जो उनकी ज़िंदगी है उसको कदरे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि एजुकेशन जो है, तालीम जो है, ये बुनियादी हुकूक़ों में एक हक़ है, तो इसको हम इनकार नहीं कर सकते। गर्ज़ ये है कि जो तालीम है ये इंसान किसी भी वक्त, किसी भी उम्र में, बिला लिहाज उम्र हम ये हासिल कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में भी और पूरे दुनिया में भी इस तालीमी बालिगाम पे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। आप देखिए डॉक्टर साहब, इंसान को एक समाज में रहना है, उस समाज में उसको रहने के लिए इल्मी शऊर होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक इंसान के पास इल्मी शऊर नहीं होगा तो वो एक मुकम्मल इंसान नहीं कहलाएगा, वो एक कामिल इंसान नहीं कहलाएगा। क्योंकि इल्म ही वो नूर है जो इंसान को अंधेरे से लेके रोशनी में पहुंचाता है, जो इंसान को अंधेरे से निकाल के नूर तक पहुंचाता है। तो हर एक इंसान का ये फ़र्ज़ है कि वो तालीम हासिल करे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी इस तालीम बालिगान को बहुत फ़रोग़ दिया गया है, इस पे बहुत ज़ोर दिया गया है, ताकि ये जो हमारे लोग हैं जिन्होंने किसी भी तरीके से अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पाए, उनको हम बेसिक एजुकेशन, जो उनका फंडामेंटल राइट है, जो उनका बुनियादी हुकूक है, उसमें हम उनको आगाही कराए ताकि वो एक बहुत अच्छे इंसान बन सके, बेहतरीन इंसान बन सके और समाज में अपना एक अच्छा रोल अदा करे, ताकि हमारा समाज जो है एक बेहतरीन समाज बन सके। उस चीज़ का नाम, उस तदरीसी अमल को हम तालीमी बालिगान कहते हैं। डॉक्टर साहब, आलमी सतह पर या कौमी सतह पर जैसे कि आप इशारे कर रहे थे, अगर एक खाका खींचा जाए या तारीखी पस मंज़र पेश करना हो तो उस पर अगर कुछ रोशनी आप डाल पाए, आलमी लेवल पर कैसे ये वजूद में आया ये कॉन्सेप्ट, अभी कौमी सतह पर इसकी हालत क्या है, इस पर ज़रा आप। हाँ ज़रूर। ये जो तालीमी बालिगान है जिसको इंग्लिश में अडल्ट एजुकेशन कहा जाता है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। अगर हम बात करेंगे एंशंट ग्रीक रोमन की, तो 500 BC से पहले 500 AD तक, लाइक एरिस्टोटल का दौर रहा, प्लेटो का दौर रहा, उन्होंने भी इस तालीमी बालिगान पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। अब चूँकि तरीक़ेकार दूसरा था, आज चूँकि मॉडर्न वर्ल्ड है, आज मॉडर्न वर्ल्ड में इसका तदरीसी अमल जो है वो डिफरेंट है। लेकिन उन दिनों आप
अखज़ करिए आज से इतने 100 साल पहले वो अरिस्टोटल एंड प्लेटो या बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे फिलोसफर्स, बहुत सारे ये जो सियासतदान थे उस वक़्त के, तो वो भी इस बात पे ज़ोर देते थे कि एजुकेशन जो है, तालीम जो है, ये बुनियादी हक़ है एक इंसान का। तो वो लोगों के साथ जो बड़े बुज़ुर्ग थे या जिनकी एज निकल चुकी थी पढ़ने की, तो उनके साथ डिस्कशन करते थे, बहुत सारे मामलात पे, बहुत सारे तरीक़े कार से वो उनके साथ बात करते थे। मकसद उनका यही था कि इनको हम अवेयर कराएंगे, इनको हम इस बारे में रोशनास कराएंगे कि तालीम असल में है क्या और तालीम का असल मतलब क्या है। तो अगर हम इसी तरह पहले देखेंगे कि ये अडल्ट एजुकेशन, तालीम बालिगान का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, ये डेनमार्क से आया। 1844 में फर्स्ट कंट्री जो है डेनमार्क, उन्होंने इस तालीमी बालिगान पे बहुत ज़ोर दिया। फिर उसी के बाद जर्मनी ने 1849 में, इसी तरह स्वीडन ने 1868 में, फिर इंग्लैंड ने 1884 में इस तालीमी बालिगान पे, अडल्ट एजुकेशन पे काफ़ी ज़ोर दिया, काफ़ी स्ट्रेस दिया। मकसद यही था उनका कि जो अडल्ट जो होते हैं, जिनकी हद उम्र 18 से लेके 35 तक, 35 साल तक, ये ज़्यादा एक पॉपुलेशन का इनका ज़्यादा पोर्शन होता है और ज़्यादा जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे होती है समाज को आगे ले जाने की, नेशन को डेवलप करने की, अपने कौम को आगे ले जाने की। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये वाला सेक्ट जो हमारी पॉपुलेशन का है, अडल्ट्स 18 से लेके 35 साल तक, अगर हम उनको एजुकेशन दे देंगे, जैसे बेसिक एजुकेशन में उनका ज़्यादा फोकस रहता था 3 आवर्स पे, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, ताकि ये अवेयर हो जाए, ये इस बारे में इनको रोशनासी मिले कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, ना कि अपनी ज़िंदगी को बल्कि अपनी सोसाइटी को किस तरह से बेहतर बनाना है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात यहाँ पे अर्ज़ करूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान जो है ये अशरफुल मखलूक़ात है, इसको समाज में रहना है, समाज के बगैर तो ये रह नहीं सकेगा, क्योंकि ना ही ये फरिश्ता है, ना ये कोई जंगली जानवर है, ये एक इंसान है, इंसानी कामिल इसको बनना है। तो अशरफुल मखलूक़ात होने के सबब इसको एक उस समाज में रहना है जो एक बेहतरीन समाज हो। और ये बेहतरीन समाज किस तरह से बन सकेगा, जब एक इंसान के पास इल्म हो, क्योंकि इल्म ही वो वाहिद रास्ता है जिसे इंसान का विजन डेवलप हो जाता है, जिसे इंसान को असलियत का पता चलता है। तो इसी तरह से वर्ल्ड के बाद जो हमारा हिंदुस्तान मुल्क है, इन्होंने भी इस अडल्ट एजुकेशन पे, तालीमी बालिगान पे बहुत ज़ोर दिया, बहुत इस पे मतलब कोशिश की कि ये तालीम बालिगान बढ़ी। डॉक्टर साहब, बात डेनमार्क की भी हुई और इंग्लैंड की भी बात हुई, तो अगर हम अपने वतन के पस मंज़र में देखें तो क्या जो यहाँ की हुकूमतें रही हैं वक्तन फ़वक्तन, उन्होंने इस ज़िमन में, इस सिमत में कोई मुनज़्ज़म अक़दाम किए हैं, उस पर अगर आप कुछ। बिल्कुल सही फरमाया आपने, चूँकि हमारे पास 2 पीरियड्स आते हैं, 2 दौर आते हैं, एक प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। चूँकि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उसमें जो हमारे राम मोहन राय साहब थे या MK गांधी साहब थे, RN टैगोर साहब थे, उन्होंने इस पर बहुत ज़ोर दिया कि हमें ये जो अडल्ट एजुकेशन है, तालीमी बालिगान है, इसको बहुत ज़्यादा आगे ले जाना है, क्योंकि उन्होंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अडल्ट ही वो सोर्स है हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, जो हमारे मुल्क को बहुत आगे ले जा सकता है। तो उन्होंने इस बात पे बहुत ज़ोर दिया था। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे कमीशन्स, बहुत सारे कमिटीज़ जो वक्तन फ़वक्तन वजूद में आई हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम बात करेंगे 1929 की, तो हार्टोग कमेटी एक बनाई गई थी, तो उस हार्टोग कमेटी ने भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी इस अडल्ट एजुकेशन पे। इसी तरह सार्जेंट रिपोर्ट हमारे पास था 1944 में। इसी तरह यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो आज़ादी के बाद पहला कमीशन बनाया गया 1948-49 में, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में, कोठारी कमीशन 1964-66 में, फिर उसके बाद नेशनल कमेटी ऑन अडल्ट एजुकेशन जो पूरी एक बॉडी बनाई गई 1975 में, जिसने इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि इस एजुकेशन को हमने किस तरह से ग्रो कराना है, किस तरह से डेवलप कराना है, किस तरह से ये जो नॉलेज डिसमिनेशन कराना है हमारी सोसाइटी में इन अडल्ट्स तक। तो इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की अगर हम बात करेंगे, या साइका कमेटी 1988 की अगर हम बात करेंगे, या नेशनल लिटरेसी मिशन जो फिर
ایک کمپلیٹ مشن بنایا گیا 1988 میں، نیشنل لٹریسی مشن، وہ بھی اس کے ریلیٹڈ بنایا گیا، یا ساکشرتا بھارت مشن SBM جو 2009 میں بنایا گیا۔ مقصد ان سارے کمیشنز، ان کمیٹیز کا یہی تھا کہ یہ جو تعلیمی بالغان ہے اس کو فروغ ملے، اور فروغ مل کے جو ہمارے جوان ہیں، جو ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی بھی طریقے سے علم حاصل نہیں کیا، ان تک یہ علمی روشناسی ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ساری کمیٹیز کا ذکر چھیڑا ہے یہاں پہ، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے نہیں کہ ہر ایک کمیٹی کے حوالے سے بات کی جائے، لیکن ہاں یہاں یہ ضرور جاننا چاہیں گے کیونکہ ایک اصطلاح جو آج کل زیادہ چل رہی ہے وہ NEP 2020 کے نام سے ہے، 2020 نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے نام سے۔ تو گورنمنٹ نے ایک ریولیوشنائز کرنا ہے، انقلاب لانا ہے ہمارے تعلیمی نظام میں، تو کیا وہاں پر اس چیز کا ذکر ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 انہوں نے بھی اس اڈلٹ ایجوکیشن تعلیمی بالغان پہ بہت زور دیا ہے کہ اس تعلیمی بالغان کو ہم نے آگے لے جانا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہ جو تعلیمی بالغان ہے اس پہ بہت سارے یہ جو کمیٹیز، کمیشنز کی میں نے بات کی ہے، بہت ساری اسکیمز وجود میں لائی گئی ہمارے ہندوستان میں۔ جیسے اگر ہم 1882 سے لے کے 1974 تک کی بات کریں گے، وہاں پہ پہلے ایک کنسپٹ چلا، بیسک لٹریسی کنسپٹ۔ بیسک لٹریسی کنسپٹ کا بھی یہی مدعا تھا کہ اڈلٹس کو ہم، ان بالغان کو ہم تعلیم دیں۔ پھر اس کے بعد 1948 سے لے کے 64 تک سوشل ایجوکیشن کنسپٹ وجود میں آیا۔ پھر اس کے بعد فنکشنل لٹریسی کنسپٹ وجود میں آئی 1965 سے لے کے 77 تک۔ پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ لٹریسی کنسپٹ، وہ 1978 سے لے کے 2008 تک۔ پھر جو آج ماڈرن اس کا ہے، لیٹسٹ جو ہے، وہ ہے لائف لانگ لرننگ کنسپٹ جو 2009 کے بعد چلا۔ تو اب جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 وجود میں آئی، انہوں نے بھی اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ ڈیجیٹل لٹریسی اسکل ٹریننگ، ڈیجیٹل لٹریسی کے ذریعے ہم ان اڈلٹس کو ایجوکیٹ کرا سکتے ہیں، ان تعلیمی بالغان کو تعلیم دے سکتے ہیں ڈیجیٹل لٹریسی۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے آج کل کا جو دور ہے، آج کل کا جو وقت ہے، آج کل کا جو زمانہ ہے، اس میں بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، بہت ترقی ہوئی ہے ٹیکنالوجی کے رویے سے۔ اگر ہم دیکھیں گے آج گھر بیٹھے بیٹھے انسان دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے اس کو پورے ورلڈ کی نالج مل جاتی ہے۔ تو NEP 2020 نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ ڈیجیٹل لٹریسی کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ ان اڈلٹس کے بارے میں سکل ٹریننگ پہ انہوں نے زیادہ زور دیا ہے کہ سکل ٹریننگ ان کو دیا جائے تاکہ وہ ڈفرینٹ سکلز حاصل کر کے اپنی روزمرہ زندگی جو ہے وہ اس کو قدرے بہتر بنا سکے۔ اسی طرح انٹرپرینرشپ اینڈ انکلوسیو ایجوکیشن، ان چیزوں پہ انہوں نے زور دیا کہ آپ انکلوسیو ایجوکیشن پہ، انٹرپرینرشپ ایجوکیشن پہ، سکل ٹریننگ پہ اور ڈیجیٹل لٹریسی پہ، ان پہ انہوں نے زیادہ فوکس کرنے پہ انہوں نے زور دیا ہے تاکہ اس سے ہماری جو یہ اڈلٹ ایجوکیشن ہے یہ بہت زیادہ آگے بڑھ سکے اور بہت زیادہ گرو کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب، فرض کیجئے ہمارا ایک سامع ہے جو آپ ہماری گفتگو سن رہا ہے اور آپ کے ذریعے خیالات سے وہ مستفید ہو رہا ہے۔ اس سامع نے اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی، جو بھی وجوہات رہی ہو، فیملی لیول کے رہے ہو، سوشل لیول، نہیں کر پایا تھا وہ کنٹینیو اپنی تعلیم، بزنس میں چلا گیا، جاب میں چلا گیا، لیکن مجھے ایک تڑپ رہتی ہے، ایک وہ اسپرچول جو نیڈ رہتی ہے تعلیم کے حوالے سے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں کنٹینیو کروں۔ اب آپ اس کی گائیڈنس کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس سامع کی گائیڈنس کے لیے آپ یہ بتائیں، جو ڈسٹنس لرننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے کشمیر یونیورسٹی کا، وہ کیسے مدد کرے گا ہمارے اس سامع کی جو چاہتا ہے کہ وہ پھر سے تعلیم شروع کرے؟ بالکل صحیح بجا فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ چونکہ جو ہماری کشمیر یونیورسٹی ہے وہاں پہ ہمارا ایک ویل اسٹیبلشڈ ایک ادارہ ہے جس کو ہم پہلے ڈسٹنس ایجوکیشن بولتے تھے، ڈائریکٹوریٹ آف ڈسٹنس ایجوکیشن۔ آج ہم اس کو سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کہتے ہیں، چونکہ یہ ٹرینڈ پورے ورلڈ میں چلا ہے، اس کا نامن کلیچر پورے انڈیا میں چینج ہو گیا، تو اس حساب سے ہمیں بھی اس کا نام جو ہے وہ چینج کرنا پڑا، کیونکہ سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن ہمیں اب دونوں طریقوں سے ایجوکیشن ان کو دینی ہے۔ ایک جو ڈسٹنس ایجوکیشن جس میں فزیکل پریزنس ایک کینڈیڈیٹ کی ضروری ہوتی ہے، لیکن آن لائن لرننگ میں فزیکل پریزنس ایک کینڈیڈیٹ کی ضروری بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، چونکہ ہم ڈسٹنس ایجوکیشن ہم بہت سارے پروگرامز آفر کرتے ہیں جس میں کوئی بھی ایج بار نہیں ہے، جس میں کوئی بھی ٹائم ریسٹرکشن نہیں ہے، جس میں کوئی بھی ان کو مطلب باؤنڈنیس نہیں ہے کہ آپ کو اسی پرٹیکولر ٹائم پہ آپ کو یہ کورس کمپلیٹ کرنا ہے یا کورس
کو ایڈمیشن لینا ہے. ہاں ایڈمیشن کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ کو اس ٹائم پہ ایڈمیشن لینا ہے, لیکن اسٹوڈنٹ جو ہے, جو کلائنٹ ہی ہے, جو بھی یہ درس حاصل کرنا چاہتا ہے, تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے پیس کے حساب سے اس تعلیم کو مکمل کر سکتا ہے. چونکہ ہم بہت سارے کورسز آفر کراتے ہیں جس میں ہمارے بہت سارے ڈپلوما کورسز ہیں. جیسے اگر آپ نے بات یہ کہی ہے کہ وہ جن کا تعلیمی سلسلہ تھا وہ چھوٹ گیا تھا کسی بھی کارن کی وجہ سے, کسی بھی ریزن کی وجہ سے, ان کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ڈپلوما کورسز ہیں. اور ان ڈپلوما کورسز سے وہ ایک تو نالج بھی حاصل کرے گا, دوسرا اس کو بہت سارے سکلز ڈیولپ ہوں گے. جیسے ہمارے پاس بزنس انٹرپرینرشپ ہے, کمپیوٹر اپلیکیشن ہے, ٹورزم مینجمنٹ ہے, اردو جرنلزم ہے, بہت سارے اس طرح کے ڈپلوما کورسز ہے. کوئی بھی یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی انٹرنس کوالیفائی کرنا ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ایڈمیشن جو ہے وہ بالکل اوپن ہے, بس خالی اس میں یہ ہے کہ اکیڈمک میرٹ اس کا بیسک ایلیجبلٹی جو ہے وہ اس کے ہونی چاہیے. تو وہ کبھی بھی آ کے ایڈمیشن لے سکتا ہے اور اپنی تعلیم کو مکمل کر سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ میں اس کو بہت سارے سکل جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. چونکہ ہماری یہ جو ڈسٹنس ایجوکیشن ہے یہ بالکل اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اس میں جو لرنر ہوتا ہے وہ اپنی مطلب پیس کے حساب سے اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے. تو اسی طرح اس میں ایکسیسیبلٹی ہے, کوئی بھی بچہ, کوئی بھی انسان اس کو کسی بھی مطلب جگہ سے اس ڈسٹنس ایجوکیشن میں, جیسے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ ہم نے اسٹڈی سینٹرز کھولے ہیں, اس کو وہاں مطلب ڈسٹنس ایجوکیشن یونیورسٹی میں, جیسے کوئی کپواڑہ میں رہتا ہے, کوئی شوپین میں رہتا ہے, کوئی دور دراز علاقے میں رہ رہا ہے, تو اس کو یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آج کل چونکہ زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے, وہ آن لائن ہی گھر بیٹھے بیٹھے فارم بھر سکتا ہے. کچھ نامنل چارجز ہے اس کو مطلب ڈپازٹ کرنے, جو ہی وہ سلیکٹ ہو جائے گا, سلیکشن تو مطلب آلموسٹ سب کی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایڈمیشن بالکل اوپن ہے سب کے لیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر جو ہم نیا لانچ کرنے جا رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن سویم کے تھرو, تو وہ گھر بیٹھے بیٹھے ویڈیو لیکچرز ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی تعلیم کو مکمل کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر نا ایک وضاحت چاہیں گے آپ سے, کیونکہ کنفیوژن ہو گیا ہے. وہ یہ کہ بات تو ابھی ہم نے ایڈلٹ ایجوکیشن کی تھی, اور اس میں ہم نے ایک ایج بار لگا دیا تھا وہ اپر اینڈ والا 35 سال کا. لیکن جہاں تک اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بیانڈ بھی ڈسٹنس ایجوکیشن میں یہ فیسلٹی ہے کہ 35 سال سے اوپر بھی. بالکل بالکل بالکل. چونکہ ایڈلٹ ایجوکیشن جو ہے اس میں انہوں نے کنفائنڈ کیا تھا 18 سے لے کے 35 سال تک. چونکہ ڈسٹنس ایجوکیشن یا آن لائن ایجوکیشن جو آج کے ورلڈ کی ٹرینڈ ہے, تو اس میں کوئی بھی ایج بار نہیں ہے, چاہے وہ 20 سال کا ہو, 30 سال کا ہو, 40 سال کا ہو, کوئی بھی ایج گروپ ہو, اس میں وہ ریسٹرکشن بالکل بھی نہیں ہے. کوئی بھی انسان آ کے ایڈمیشن لے سکتا ہے, اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. چونکہ ہم بات کر رہے تھے ایڈلٹ ایجوکیشن کی, بہت سارے کمیشنز نے یا کمیٹیز نے یا جو اس کا ایج گروپ رکھا گیا تھا, چونکہ ایڈلٹ اسی میں آتا ہے 18 سے لے کے 35 سال تک, 18 سے لے کے 35, اسی لیے میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ ایج گروپ اس کا 18 سے لے کے 35 سال تک کا رکھا گیا. لیکن چونکہ آج ورلڈ ٹرینڈ چینج ہو گئی ہے, تو اس میں کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی بھی ایج بار نہیں ہے. آن لائن ایجوکیشن میں یا ڈسٹنس ایجوکیشن میں کوئی بھی آ سکتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, لاسٹ ایئر ہمارے پاس کچھ کینڈیڈیٹ تھے جو ان سروس تھے, تو ان کا جو ریٹائرمنٹ ایج تھا اس کے 4-5 سال بعد ہی تھا, تو آلموسٹ 55 پلس وہ تھے. تو انہوں نے ایڈمیشن لیا سائبر لا میں. پھر ہم نے ان سے بات کی کہ آپ نے سائبر لا میں کیوں ایڈمیشن لیا؟ بولا کہ ہم نے اپنی نالج کو ڈیولپ کرنا ہے, چونکہ یہ نیا کورس آپ لوگوں نے لانچ کیا ہے سائبر لا, تو ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ ڈفرینٹ لاز جو بنائے جاتے ہیں وہ لاز کیا ہے اور ان کی افادیت کیا ہے. تو اس میں ایج بار کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, کسی بھی وقت ایڈمیشن کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو دور دراز علاقے میں, مان لیجیے کوئی کرنا میں بیٹھا ہے, کوئی اوڑی میں, ایسے علاقوں میں بیٹھے, اگر وہ ایڈمیشن لیتے ہیں آپ کے ڈسٹنس ایجوکیشن میں, فاصلاتی جو ادارہ ہے آپ کا, تو ان کو پھر ان پرسن آنا بھی پڑے گا یونیورسٹی, یا آپ نے کوئی ایسا نظام رکھا ہے کمیونیکیشن کا کہ وہ گھر بیٹھے ان کی ایجوکیشن ہو جائے گی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے اس بارے میں, جو ڈسٹنس ایجوکیشن ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈسٹنس لرننگ, ایک ہوتا ہے آن لائن لرننگ. چونکہ جو ڈسٹنس لرننگ ہے, ڈسٹنس لرننگ میں فزیکل پریزنس فار اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم, کچھ مدت تک, بہت کم سمے تک اس کو آنا پڑتا ہے. کووڈ 19 جو ہوا ہے پورا ورلڈ اسے افیکٹ ہوا ہے,
تو اس وقت ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے اس وقت بلینڈڈ موڈ آپشن ہم نے رکھا تھا. جو بچے گھر بیٹھے بیٹھے لیکچر سننا چاہیں گے, لیکچر اٹینڈ کرنا چاہیں گے اور اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنا چاہیں گے, ان کے لیے ہم نے بلینڈڈ موڈ رکھا ہے. چونکہ اب میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ اب ہم بہت جلد جو آن لائن ایجوکیشن ہے وہ آفر کرنے جا رہے ہیں. تو جو بھی ایسپیرنٹس ہوں گے, جو بھی خواہش مند ہوں گے, وہ آن لائن ایجوکیشن میں جب وہ ایڈمٹ خود کو کریں گے, ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں ابھی تک جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے, ان کو اس میں فزیکلی کچھ مدت تک, جیسے ہر سیمسٹر میں ہم نے 20 جو دن رکھے ہیں پڑھائی کے, تاکہ فیس ٹو فیس انٹریکشن, کہیں پہ اس بچے کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے, کہیں پہ اس کو کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس چیز کے لیے. ادروائز ہم ان کو سیلف لرننگ مٹیریل ان کے گھر بھیج دیتے ہیں, سیلف لرننگ مٹیریل ان کو ہم پہنچا دیتے ہیں, تو وہ اس سیلف لرننگ مٹیریل کو پڑھ کے ایگزام میں اپیئر ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ مدت تک ان کو فیس ٹو فیس انٹریکشن کے لیے یونیورسٹی نہیں آنا پڑتا ہے, بلکہ ہم نے ان کو ایکسیسیبلٹی یہ دی ہے کہ ان کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہے, ہم نے وہیں پہ ان کے لیے اسٹڈی سینٹرز کھولے ہیں, اور وہ وہی پاس میں ہی ود ان ریڈیس آف 10 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ان کا وہ جو اسٹڈی سینٹر ہوتا ہے, وہ وہاں پہ آ کے اٹینڈ, وہ کاؤنسلنگ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے بہت سارے سامعین ہوں گے جو نامساعد حالات یا ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکے ہوں گے, اور آج زندگی کے بہت سارے شعبوں سے جڑے ہوں گے روزگار کے حوالے سے. ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے تعلیم کے حوالے سے؟ جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ تعلیم ایک انسان کا بنیادی حقوقوں میں سے ایک بنیادی حق ہے, بنیادی حقوقوں میں سے ایک حق ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روشناس کرانے کے لیے, اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے, اپنی ایگزسٹنس برقرار رکھنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ تعلیم کو حاصل کرے, چاہے کوئی بھی طریقہ ہو, چاہے وہ اوپن ڈسٹینس ایجوکیشن ہو, آن لائن ایجوکیشن ہو, یا ڈفرینٹ طریقے سے وہ خود کو اپڈیٹ کر سکتا ہے, خود کو اویئر کر سکتا ہے. تو ان کے لیے میری یہی میسیج رہے گی, چونکہ علم جو ہے یہ ہر ایک انسان کا حق ہے. ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے, کیونکہ علم ہی, جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا, علم ہی وہ ایک ذریعہ ہے جو ہمیں اندھیرے سے نکال کے, ظلمات سے نکال کے روشنی تک, نور تک پہنچاتی ہے. تو ان کے لیے میری یہ رائے رہے گی, یہ ایک گزارش رہے گی کہ علم کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میری عمر جو ہے وہ نکل گئی ہے. ان کو کسی بھی وقت خود کو علم میں شامل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے ان کو بہت سارے جیسے تقدہ ہوتے ہیں, بہت سارے کوششیں ہوتی ہیں, ان کو وہ کرنی چاہیے. انسان کو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے اب میری ایج نکل گئی ہے, اب میری جو ہے عمر نکل گئی ہے, اب میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. جب انسان کوشش کرے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے سامعین کا ایک طبقہ ہے ایسا بھی ہوگا جو کسی روزگار سے جڑے ہوں گے لیکن وہاں مطمئن نہیں ہوں گے, اور وہ چاہتے ہوں گے کہ ہم اپنی تعلیم مزید جاری رکھیں اور اپنا جو ایک خواب رہا ہوگا اس کو پورا کرے. لیکن ذہن میں یہ بات گونج رہی ہوگی کہ اگر ہم ڈسٹینس کے تھرو وہ ڈگری کریں گے, کیا روزگار کے مواقع ہیں آگے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ریگولر ہوتے تو روزگار کے مواقع تھے, اب ڈسٹینس کے تھرو کریں گے, پتہ نہیں آگے چل کر جاب پھر ملے گی نہیں ملے گی. کوئی ایسا سا ٹریک ریکارڈ آپ کے ڈسٹینس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جہاں بچے پھر انٹر بھی ہو گئے ہو ڈپارٹمنٹس میں, گورنمنٹ سروس میں یا اچھی کمپنیز میں, اس پر تھوڑی سی آپ اور بالکل بجا فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب. چونکہ ڈسٹینس ایجوکیشن یا اگر ہم فارمل ایجوکیشن کی بات کریں گے جو ریگولر کلاسز اسٹوڈنٹس دیتے ہیں, دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. چونکہ یونیورسٹی ایک ہی ہے, یہ ڈیول موڈ ہے, یہ یونیورسٹی ڈیول موڈ ہے. اب چونکہ ڈگری جو دیتے ہیں وہ ایک ہی یونیورسٹی دیتی ہے, ایگزامینیشن جو کنڈکٹ کرتی ہے سیم یونیورسٹی کنڈکٹ کرتی ہے, سیلیبس جو ہے سیم جو فارمل ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے وہی ڈسٹینس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوتا ہے. کیونکہ ڈسٹینس ڈپارٹمنٹ جو ہے ہم وہی سیلیبس ان ٹوٹو فالو کرتے ہیں جو فارمل ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں. اگر میں بات کروں, ہمارے پاس بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے ڈسٹینس سے ایجوکیشن حاصل کی, انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیے, انہوں نے گورنمنٹ سیکٹر میں جاب حاصل کیے, پرائیویٹ سیکٹر میں تو آج کل بہت سارے جاتے ہی ہیں, پرائیویٹ سیکٹروں میں انہوں نے جاب حاصل کیا. اگر میں نام گنواؤں, گولڈ میڈلسٹ ہماری ایک لڑکی تھی, انہوں نے ایم اے ایجوکیشن کیا, نوشین نام تھا اس کا, نوشین مہراج. تو انہوں نے لاسٹ ایئر 2020 میں گولڈ میڈل حاصل کیا اسی ڈسٹینس سے. ساری ڈگریاں ڈسٹینس سے, فارمل ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کوئی بھی ڈگری حاصل نہیں کی, اور پریزنٹلی وہ آج سیکٹریٹ میں ایز ایس او کام کر رہی ہے. اسی طرح ڈاکٹر بلال احمد کی بات اگر میں کروں تو وہ ہائر ایجوکیشن میں بالکل ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں.
اتنی مفید معلومات اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ، اور ہمارے جو سامعین ہیں، گراں قدر سامعین، ان کا بھی شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام، وبرکاتہ۔ شکریہ جناب۔